إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أحباب ذي وقار، आप और मैं हम अपनी ज़िंदगियों में किताबुल्लाह को अहमियत दें या ना दें, इस अल्लाह की अज़ीम नेमत और इस आखिरी दर्जे का अल्लाह के एहसान, इसकी कदर करें या ना करें, मेरे रब ने अपनी इस किताब को बहुत अहमियत भी दी है और इसकी कमाल दर्जे की कदर भी की है। आप और हम इस बात को बाखूबी समझ सकते हैं कि किसी दिन आप मस्जिद जुमा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाएं और आप देखें कि हर तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है, कालीन बदले हुए हैं, माहौल पहले की तरह नहीं है, वाइट वाश हुआ है और दीगर इंतज़ामात हैं। आप देखकर फ़ौरन इस बात को समझ जाएंगे आज लगता है कोई आम दिन नहीं है, किसी ख़ास मेहमान की आमद है।
اللہ احکم الحاکمین نے یہ قرآن آپ تک اور میرے تک ایک آن میں نہیں آن پہنچا. وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن. کافر سارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے جملۃ واحدہ کہ یہ قرآن آپ پر ایک دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہوتا. اللہ احکم الحاکمین نے اس کی بہت ساری حکمتیں نازل فرمائی، اور ایک حکمت یہ ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ قرآن نازل کرتے تو انہوں نے کہنا تھا ایک دفعہ کیوں نازل ہو گیا. اب قرآن حکیم نازل بھی ہوا تو مکمل حفاظت کے ساتھ، اور ایسی حفاظت عقل دنگ رہ جائے کہ اتنا پروٹوکول، اتنا اہتمام و انصرام، اس قدر حفاظت، اس قدر سیکیورٹی، انسان بے بس ہو جاتا ہے سن کے کہ واقعی کوئی انتہائی عظیم ترین شے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. قرآن حکیم 22 سال 2 ماہ اور 2 دن میں مکمل ہوا، اور یہاں پہ بیٹھے یہ کتنے بچے جوان ایسے ہیں جن کی مکمل عمر 22 سال نہیں ہے. 22 سال میں قرآن حکیم، اور اس کی حفاظت کے بہت سارے طریقے ہیں. چلیں آج کی محفل مجلس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارے پاس چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اللہ کے لیے ہم اس کی قدر کریں اور اس کو سمجھیں، اس کی قدر، اس کے مقام اور مرتبے کو. اور کسی بھی انسان کی زندگی کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف آ جائے. سب مسائل ایک موٹا سا حل یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف آ جائے اور فیصلہ کر لے کہ میری زندگی میں قرآن سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہوتی. پہلا اہتمام، قرآن حکیم جب نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان کی سیکیورٹی حد سے زیادہ بڑھا دی گئی. یہ ایک پہلا اس کا انتظام تھا. آپ یہ 5 چیزیں یاد کر کے جائیے گا. دوسرا انتظام، قرآن حکیم زمین تک پہنچانے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، جبرائیل امین. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اختیارات، خاص قوتیں، خاص طاقت عطا فرمائی. یہ دوسرا انتظام ہے قرآن کی حفاظت کا. تیسرا انتظام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو 2 دفعہ چاک کیا گیا اور زمزم سے دھویا گیا، اور نورانیت اور رشد و ہدایت اور بھلائی اور خیر اور رحمت ان چیزوں سے بھر دیا گیا. یہ بھی قرآن کی حفاظت کی خاطر تھا. اور چوتھا ایک کام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو کفار نے الزام لگائے، ساحر، مجنون، جادوگر، دیوانہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کمال قسم کی صفات، حافظہ، عقل، دانائی، فہم اور فراست سے نوازا تھا. یہ 5 چیزیں آج آپ یاد کر کے جائیے گا. حفاظت قرآن کے اوپر دیگر بھی کم و بیش اور ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اس قرآن کا ایک لفظ، ایک آیت تو درکنار، کوئی اس کی زیر اور زبر بھی نہیں ہلا سکتا. او محترم ساتھیو، یہ اعلان صرف کرنے کی حد تک نہیں ہے کہ اس کی زیر اور زبر نہیں ہلا سکتی. یہ اعلان اللہ کے لیے تھوڑے سے ہم اس دماغ کے دریچے کھولیں، تھوڑی سی اپنی سوچ کو اس طرف لے جائیں کہ جس کا آغاز اس قدر شاندار ہے، اس کی انتہا کیسی ہوگی.
اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اور سب سے بڑی بات اتنی عظیم چیز کے ساتھ اگر آپ اور ہم جڑ جائیں تو پھر ہمیں کتنی شان اور کتنے مرتبے ملنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس حکم کی تعمیل میں فرشتے اپنے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ایک شخص نا امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اللہ کی ذات کے بارے میں نا سوال کرنے لگ گیا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا وضو کے متعلق ایک سوال، اس کو جواب نہیں آیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ سورج کہاں سے طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس کو جواب نہیں آیا۔ پوچھا آسمان پہ یہ کتنی کہکشائیں ہیں اور یہ کہکشائیں کہاں سے آتی ہیں، کہاں چلی جاتی ہیں، اس کو جواب نہیں آیا۔ پھر اور سوال پہ سوال، جب اگلے بندے کو بھی سمجھ آ گئی کہ میرے تو حالات بڑے ماڑے ہیں، مجھے اتنی یہ چیزیں بھی نہیں پتہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے کے لیے 5 دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے ایک بندے کو، ایک مسلمان کو۔ تجھے 5 دفعہ وضو کرنے والی چیز کا علم کوئی نہیں، آسمان کا علم کوئی نہیں، کہکشاؤں اور ستاروں کا پتہ نہیں، ان ہواؤں اور بادلوں اور گھاٹیوں کا پتہ نہیں، زمین و آسمان کی وسعت کا تیرا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب نہیں ہے، سوچو ان کہکشاؤں، ان گھٹاؤں، ان ہواؤں کہ مالک الملک اللہ احکم الحاکمین کی ذات اور شان کتنی بڑی ہو، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ او بھائی آپ اور ہم مانیں، ہمارے دل میں اللہ کی اس طرح تقدیس اور اہمیت اور تمجید اور کبریائی اور بڑائی اور شان اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ ہم اس حدیث سے اندازہ لگائیں، یعنی میں اگر آپ کے احباب کے سامنے فرشتوں کی طاقت، ان کی وسعت اور ہیبت اور جو اللہ نے ان کو ہمت دے رکھی ہے ذکر کروں، عقلیں دنگ رہ جائیں، ذہن کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان بے بس ہو کے گھٹنے ٹیک دے، اور پھر ان فرشتوں کے رب کے کیا کہنے، اور پھر اس رب کے حکم کے کیا کہنے۔ ابھی ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے اور فرشتے اس حکم کی تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب اٹھتے ہیں، ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے اور میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا۔ قال الحق، قال الحق، یہ ان کا یقین اور یقین ہے، سب یک زبان ہو کے بول اٹھے، جو بھی ارشاد فرمایا حق کی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ اپنا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جس طرح زنجیر کو کوئی پتھر پہ مارے اور اس کی خاص آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ سیکرٹ ہے تاکہ اس قرآن کی خبر کو کوئی چرا نہ سکے، تاکہ یہ پیغام وہیں پہنچے جہاں پہنچنا مقصود ہے، تاکہ اس کو مزید محفوظ سے محفوظ ترین بنایا جا سکے۔ اب فرشتے ہوش میں آتے ہیں، اس پیغام کو لیتے ہیں، اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں فرشتے وہاں سے نا اس پیغام کو لے کے عرش سے نیچے کا سفر شروع کرتے ہیں، اور بادلوں کے قریب آ کے اللہ احکم الحاکمین سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں سوچو، ابھی یہ الحمدللہ رب العالمین نازل ہو رہی ہے، اب یہ ایک آیت آسمان سے اتر رہی ہے، اور دیکھو آسمان پہ کوہرام مچا ہوا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے وہ وحی، وہ اللہ کا پیغام لے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ان بادلوں میں آ کے شیطان خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں، جن اور شیطان کہ فرشتے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ایک شیطان تھوڑی سی کوئی خبر سنتا ہے
سنتا ہی ہے تو آسمان سے اس کو انگارہ آن پڑتا اور وہ اسی وقت جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اور اسی آن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی ہے وحی کا علم، یہ آسمان کی باتیں آپ اور ہم زمین میں بیٹھ کے گھاڑ سکتے، یہ وہی باتیں بتا سکتا ہے جس نے آسمان کے رب سے سنی ہو، جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس خالق کی باتیں ہیں، یہ علم انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کا فہم، کسی کی بصیرت اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور کچھ جن اور شیاطین اس خبر کو لیتے ہیں اور لے کے اپنے سے نیچے والے شیطان، اپنے سے نیچے والے شیطان، اپنے سے نیچے والے شیطان کو دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ اوکھے سوکھے یہ خبر زمین پہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اللہ کے رسول یہ کاہن کیا ہوتے ہیں، غیب کی خبریں بتانے والے؟ فرمایا عائشہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کاہن بہت ساری خبریں اور باتیں بتاتے ہیں اور وہ سچی ثابت بھی ہو جاتی؟ فرمایا یہ جب جن اور شیاطین آسمان سے کوئی خبر چراتے ہیں، چرا کے کوئی ایک آدھی خبر نیچے لاتے ہیں، ان کاہنوں کو بتانے سے پہلے ایک خبر اور 100 یا 1000 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں، اور زمین میں اس جھوٹ کی دکانداری چلتی رہتی ہے۔ بد عقیدہ، بے عمل، گندے توکل اور سوچ والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کے بندے اس بات کو سمجھتے ہیں ہمارے مسئلے اللہ سے حل ہونے ہیں، ہماری خبریں آسمان میں اترنی ہیں، ہمارے احکامات حدیث مصطفیٰ میں آنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس طرح کوئی ایک آدھی بات آسمان میں آ جایا کرتی تھی۔ ابن عباس سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ سارے جن اور شیاطین اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ کبھی کبھی ہم آسمان میں جاتے تھے، حفاظت قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک آیت اتر رہی ہے، جن آپس میں کہنے لگے کبھی کبھی ہم آسمان سے کوئی نہ کوئی خبر لے آیا کرتے تھے، اب تو کوئی خبر ہی نہیں آتی۔ ان میں سے ایک بڑے جن نے ان کو کہا کہ آپ جاؤ پوری زمین پہ چکر لگا کے آؤ اور دیکھ کے آؤ کہ زمین کا کیا ماحول ہے، یہ جو آپ کی اور میری خبریں بند ہو گئی ہیں لگتا ہے کوئی خاص معاملہ ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جن اور شیاطین پوری زمین کا چکر لگانے لگ جاتے ہیں، ہر طرف گھومتے اور پھرتے ہیں وجہ تلاش کرنے کے لیے کہ آسمان پہ جاتے ہیں تو انگارے پڑتے ہیں، فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں، بات اچکی نہیں جا سکتی، کوئی جملہ چوری نہیں ہوتا، سارے چور دروازے بند کر دیے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک جماعت چلتی چلتی پہنچتی ہے، نبی علیہ السلام ایک علاقے میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، اور یہ واقعہ سورۃ جن میں، سورۃ الاحقاف کے آخر میں، سورۃ الحجر میں اللہ حکم الحاکمین نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ میری طرف میرے رب نے وحی کی ہے۔ کس رب نے؟ جس رب نے قرآن نازل کیا ہے، جس نے اس کی حفاظت کے سارے احکامات نازل کیے ہیں، جس نے سارے طریقے اور تدابیر لاگو کیے اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس رب نے مجھے خبر دی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ آج جنوں کی ایک جماعت آئی ہے اور آپ کے قرآن کی تلاوت سنتی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن سنا جنوں نے، ہم یاد رکھیں اس بات کو، جن کسی طاقت، کسی شیطانی طاقت کا نام نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کتنے انسانوں میں سے ایسے ہیں جو شیطان بن گئے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے، اور کتنے جنوں میں سے ایسے ہیں جو رحمان کے فرما بردار بندے بن گئے ہیں۔ وہ بھی ایک قوم ہے، یہ بھی ایک قوم ہے، دونوں میں اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔
اب یہ اس قوم نے قرآن کی تلاوت سنی. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. کہتے ہیں آج تو ہم نے بڑا عجیب قسم کا قرآن سنا ہے. اور سنتے ہی یہدی الی الرشد ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بھائی اگر آپ کی میری زندگی میں قرآن سے ہم ہدایت اور رہنمائی نہیں لے رہے اور ہماری زندگی کا تجربہ یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن جگہ جگہ میرے مسئلے حل کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے سمجھاتا اور سکھاتا ہے، پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اور ہم غفلت میں اس قرآن سے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اور ساتھ ہی کہنے لگے ہم نے اب اس قرآن کو سن لیا ہے، ہم ہدایت کو پہچان گئے ہیں، اب ہم اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ ہے اسلام کا وصف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق ہے بندوں کا اللہ پر اور اللہ کا بندوں پر؟ فرمایا بندوں کا حق پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. جو اس توحید کی نعمت سے مالا مال رہے گا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. اب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ تو وہ ہے جو ہمارا بھی رب ہے اور ہمارے باپ دادا کا بھی رب تھا، اور نہ میرے رب کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس نے بیوی بنائی ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. عقل مند بندہ اللہ کے ساتھ شرک جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. کہنے لگے ہم نے تو سوچا تھا کہ انسانوں اور جنوں میں سے کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھے گا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن اترتا ہے اور جن پہ اتنے اہتمام سے قرآن اترتا ہے وہ کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ لیکن ان کا گمان غلط نکلا. بڑے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ بھی باندھتے ہیں اور الزام بھی باندھتے ہیں. اور انہی آیات کے آخر میں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ساتھ ہی کہنے لگے ایک وقت تھا دوستو ہم آسمان میں چوری چھپے بیٹھے رہتے تھے بادلوں میں اور کوئی نہ کوئی خبر چرا کے لے آیا کرتے تھے. اب آسمان میں جاتے سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، کوئی خبر چرائی نہیں جا سکتی، کوئی بات حاصل نہیں کر سکتے. لگتا ہے آسمان سے کوئی بہت بڑا فیصلہ نازل ہونے والا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے کسی سخت ترین عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے یا کوئی اور بہت بڑی خبر ہے. بعد میں ان کو پتہ لگا کہ آسمان سے قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اور یہ اس قرآن کا پہرا ہے اور اللہ نے اس پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. بھائیوں قرآن اسی طرح نازل ہوا. 8-10 احکامات ہم تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگلا سوال آ گیا آپ کی اور میری ذات پہ، ہم اس قرآن کی اپنی زندگی میں کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا.
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے بندے تو نے اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے تیری حفاظت کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے من لم یتغن بالقرآن، جو بندہ قرآن کا غنہ نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہوش اڑ جاتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے، اوے غنہ تو یہاں ایک نکر سے شروع کرو، مسجد میں 99% لوگوں کو نہیں پتہ اس قرآن کا غنہ کسے کہتے ہیں۔ میرے بزرگ ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک دفعہ زندگی میں 10 منٹ بھی کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس چیز کو غنہ کہتے ہیں۔ نون میم مشدد پہ غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیا؟ یہ جو قرآن کی سر لگتی ہے نا، یہ غنے پہ لگتی ہے زیادہ تر، بس اس کو سیکھنا شروع کر دو، امت محمدیہ میں سے رہو گے۔ اگر اس کام کی سستی کی تو وہ بندہ امت محمدیہ میں سے کوئی نہیں۔ اور دوسرا معنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ او بھائی، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، غیروں نے تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگر کوئی بندہ یہاں زمین پہ بیٹھ کے سورج کو پھونکے مارے بجھا سکتا ہے؟ بے وقوف ہے بھائی، تیری پھونک سے تو 2 واٹ کا انرجی سیور نہیں بجھنا۔ اور قرآن نے کہا ہے یہ کافر چاہتے ہیں کبھی قرآن کی گستاخیاں کر کے، کبھی نبی مکرم کی گستاخیاں کر کے، حتیٰ کہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات کا انکار کر کے اس قرآن اور اسلام کے نور کو بجھا دیں۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھے نہ پائے گا، بھلا پھونکوں سے بھی کبھی چراغ بجھے اس طرح؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آپ دیکھو گے اللہ کا یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ پیغام ہے پوری دنیا کو، اللہ اپنے اس نور کو اسی طرح جگمگاتا رکھے گا، یہ آن بان شان سے دنیا میں اسی طرح سر بلند رہے گا۔ اب اگلا کام ہے تمہارا، اللہ کا یہ نور اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر اس نور کی حفاظت میں، اس کی سر بلندی میں، اس کی تدوین و تدریج میں، اس کی لوگوں کے اندر رسائی اور پہنچ میں، اس کے پیغام کو بڑھانے میں اگر آپ کا کوئی کردار ہے، آپ بھی اس نور کے ساتھ سر بلند ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، پھر یہ وبال آپ پہ تو آئے گا ہی آئے گا، اور ان ظالموں اور دشمنوں پہ تو آنا ہی آنا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بڑے بڑے ایک عیسائی پادری گزرا ہے، راڈ ویل، اس نے کتاب لکھی دا قرآن، اور کہتا ہے لوگوں میری زندگی کی تحقیق ہے، 12 صدیوں میں زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں رہی جو اس قدر محفوظ ہو جس قدر قرآن محفوظ ہے۔ اور دنیا کے ظالم جابر حکمران نے، جرمنی کے ہٹلر نے ایک دفعہ اپنی آسمانی کتاب کے 700 نسخے منگوائے، نسخے منگوا کے کہتا ہے ان کو آپس میں ملاؤ۔ پتہ لگا کہ ہر کتاب دوسرے سے مختلف۔ اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ حالت ہماری آسمانی کتاب کی ہے۔ اسی بغض اور کینہ نے کہنے لگا 1935 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 4000 قرآن حکیم کے نسخے لے کے آؤ، 4000۔ یہ وہ دور تھا جب ہاتھوں سے قرآن لکھے جاتے۔ کہنے لگے ان نسخوں کو آپس میں ملاؤ اور چیک کرو۔ جب ملایا گیا، ایک زیر اور ایک زبر میں بھی فرق نہیں آیا۔ یہ میرا اللہ حفاظت کر رہا ہے قرآن کی، لیکن ہم مسلمان اپنی انفرادی زندگی کے اندر غوطہ زن ہو کے دیکھیں میری زندگی میں اس قرآن کی کتنی حفاظت ہے، کتنا مقام ہے۔ مسلمان اوپر سے دیکھ کے اللہ کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، اوپر سے دیکھ۔ ایک مجلس میں تھے، بڑے سینئر ڈاکٹرز کی قرآن کلاس تھی، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شوق میں نے کہا کہ جو ترجمہ پڑھایا تھا ذرا سنانا تو شروع کریں۔ سینئر FCPS کرنے والے لوگ موجود تھے، ایک دو نے سنایا، مجھے
تو تھا کہ میں ان کے ترجمے پہ غور و فکر کروں، کس نے کتنا سمجھا، کس کو کتنی بات یاد آئی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب یہ دیکھنے کو ملا ترجمہ تو چلو کوئی 1-2% آنے ہی لگ گیا، لیکن 99% ترجمہ کلاس پڑھنے والوں کو اوپر سے دیکھ کے عربی پڑھنی نہیں آتی۔ اور یہ اس حالت سے آپ اور ہم بچے نہیں ہوئے، اس میں اکثریت کا یہی حال ہے۔ اور مار دیا شرم نے، شرم کے معنی نہیں سیکھتے۔ شرم آتی ہے اس عمر میں، بھائی شرم اس وقت آئے گی وقال الرسول یا رب، جب رسول بھی کھڑے ہوں گے اور قرآن بھی آئے گا میدان محشر میں، اور انسان کے حق میں نہیں انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ یا اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے چھوڑ دیا تھا، میرا حق ادا نہیں کیا۔ سمجھنا تو درکنار، اوپر سے دیکھ کے مجھے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ شرم کا مقام وہ ہوگا۔ یہ وقت شرم کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت غیرت ایمانی جگانے کا ہے، اور اس عقیدے اس تصور کو زندہ کرنے کا ہے کہ یہ قرآن بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے اور بڑے اہتمام سے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ 10 اسباب ہیں اس کی حفاظت کے، ایک سبب کا کچھ حصہ میں نے آپ سے ذکر کیا، کس طرح جنوں اور شیطانوں سے اللہ نے اس کو بچا کے رکھا۔ او بھائیو مسلمانوں، اللہ کے لیے خوش ہو جاؤ، ابشرو، خوش ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تمہارے پاس اللہ کی ایسی رسی موجود ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ حکم الحاکمین کی طرف ہے۔ اور جو چاہتا ہے اللہ تک پہنچنا، بلندیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس قرآن کو پکڑے اور اوپر چڑھتا چلا جائے۔ یہ لمحہ فکریہ، یہ احساس اگر ہماری زندگیوں میں پیدا ہو، جب ہم انفرادی طور پر ایک بہترین مسلمان بنیں گے، پھر معاشرے انفرادی طور پر بہترین مسلمانوں کے معاشرے بنیں گے۔ اس قدر مضبوط مسلمانوں کے سامنے کفار کی یہ ہمت اور طاقت کبھی بھی نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کا مذاق اڑائیں، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کے، گھٹنے ٹیک کے، عاجز بن کے، ٹیکس دینے والے اور جزیہ دینے والی قوم بن کے مسلمانوں کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس عروج کی رسی کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اپنی اصل کی طرف واپس لوٹیں، اور یہ شرم والا معاملہ اتار کے اللہ کے لیے، دنیا کے لیے کتنی انسان بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یقول الحق، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ حق بات کہے۔ پھر تمہیں کس بات کی شرم؟ اس شرم کو اتار کے قرآن کو سیکھنے کی طرف بڑھیں، اپنی زندگی میں عمل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں انشاءاللہ اسی طرح عزتیں دے گا جس طرح اس قرآن نے ہم سے پہلے لوگوں کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک مسلمان اپنی زبان سے بھی کفر کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ جس دور جس معاشرے میں جو طریقے رائج ہو، پوری طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب کو اپنا